بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں لاہوری چرگا۔ اس کی میرینیشن کے لیے سب سے پہلے مٹیریل تیار کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جائفل، جل پتری اور ہری مرچ، لہسن اور ادرک۔ ان سبھی چیزوں کو ڈال کر ہم اس کو کوٹ لیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ہم نے سبھی چیزوں کو پیس لیا ہے۔ اس میں تھا ادرک، ہری مرچ، اور اب ہم اس میں کچھ ڈالتے ہیں سالٹ۔ یہ سالٹ ٹو ٹیسٹ۔ اس میں ہم نے نمک ڈال دیا، کیونکہ ہمارے پاس یہ جو چکن کا پیس ہے یہ 2 کلو سے ابو ہے، اس لیے ہم اس کے اندر تھوڑی سی زیادہ مقدار ڈالیں گے۔ اب ہم اس میں ڈال دی سرخ مرچ، 2 چمچ اس میں سرخ مرچ ڈالیں گے۔ آپ کی جتنی ریکوائرمنٹ ہو، جیسا آپ لائک کرتے ہو ویسا آپ اس میں ڈال لیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ زیادہ تیز کھاتے ہیں، کچھ لوگ ہلکی کھاتے ہیں۔ اب ہم نے اس میں ڈال دی ہلدی۔ اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں گرم مسالہ۔ یہ ہم نے اس میں آدھا چمچ تقریباً اس میں گرم مسالہ ڈالا۔ مجھے تو ابھی سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ خشک دھنیا جو کہ پیسا ہوا ہے، اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سونف، یہ زیرہ، اس میں ہم یہ زیرہ ڈالنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ اجوائن، یہ ہم نے اجوائن اس میں ڈال دی ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوس، تقریباً 2 سے 3 چمچ ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوس۔ جی، یہ ہم نے اس میں لیمن جوس ڈال دیا۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی۔ اب ہم نے اس میں دہی ڈال دیا، ہم نے اس میں دہی ڈال دیا۔ اب ہم اس دہی کو مکس اپ کریں گے۔ یہ ہم اس کو چمچ سے کر رہے ہیں، آپ چاہیں اس کو ہاتھ سے بھی سبھی چیزوں کو مکس اپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ اس کو اچھے سے ہم نے اس کو مکس اپ کر دیا۔ اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اس میں کالی مرچ۔ کالی مرچ کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ۔ چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا۔ اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے کارن فلور۔ یہ ہم نے اس سے 2 سے 3 چمچ تقریباً اس میں ہم نے کارن فلور ڈالنا ہے۔ یہ آپ اس میں کارن فلور شامل کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی چاہیں تو پھر بھی آپ ویسے بھی یہ بن سکتا ہے۔ تو اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے، اب ہم نے میتھی ڈالنی ہے۔ یہ میتھی، خشک میتھی کے جو پتے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے، جس کو کسوری میتھی بھی کہتے ہیں۔ یہ اچھے کسی ڈپارٹمنٹ سے سورس سے مل جائے گی۔ اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں ونیگر، کہ جس کا مقصد ہے کہ جلدی ٹینڈر ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس، اس کے چند ڈراپ آپ اس میں ڈالیں گے، فیو ڈراپس، اور پھر ہم اس کو مکس اپ کر لیں گے۔ اور یہ فلیور انہانسر ہے، بہت اچھا ٹیسٹ دے گا۔ اب یہ مسالہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو گیا ہے۔ اس کو میں مکس اپ اور کر لوں ذرا اچھے سے، مکس اپ ہو جائے۔ یہ ہمارا میرینیشن کا جو فرسٹ سٹیپ تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہم چکن کو لے کے اس کو کاٹ لگائیں گے۔ جی، یہ دیکھیں، یہ ہم نے چکن لے لیا۔ اب ہم چکن کو کاٹ لگائیں گے۔ تو کاٹ ہم نے لگانے ہیں
تو تھوڑے سے گہرے لگانے ہیں کہ تھوڑے سے نہیں کافی گہرے ہم نے لگانے گہرے. اس کا فائدہ یہ کہ مسالہ جو ہے وہ نیچے تک پہنچ جائے گا. اور کٹ جو لگانے ہیں ہم نے نہ تو زیادہ فاصلے پہ لگانے ہیں، تو اس کو تقریباً تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ آپ نے لگانے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کٹ لگ رہے ہیں اسے. یہ ہم نے اس کو نا اچھے سے ہم نے کٹ لگا لیے ہیں. یہ دیکھیے گا کہ یہ کٹ جو ہے یہ ہم نے اس میں لگا لیے ہیں، اور یہ گہرے کٹ لگائیں گے تاکہ مسالہ دور تک پہنچ سکے. دیکھیے گا دونوں سائڈوں میں ہم نے کٹ لگا لیے ہیں. یہ لیگز ہیں، اس کے بھی ہم نے اس کے کٹ لگا لیے ہیں. اب ہم اس کی سائڈ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں. ہم نے دونوں طرف اس کے کٹ لگا لیے ہوئے ہیں. دیکھیے گا یہ ہم نے اس کے کٹ لگا لیے ہیں. اور اب ہم میرینیشن کا سٹیپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم مسالہ اس کو لگائیں گے. تو ابھی ملتے ہیں مسالہ لگاتے وقت آپ سے. اب ہم اس کو مسالہ لگانے جا رہے ہیں. بہتر ہوگا آپ اس کو ہاتھ سے لگائیں اور اس کے اندر تک اس کو مسالے کو پہنچائیں. جو اکیلا اکیلا کٹ ہے وہاں تک مسالہ آپ کا ایزیلی پہنچنا چاہیے، تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو بڑا اچھا ٹیسٹ ملے. یہ دیکھیے بہت ہی آسان یہ ریسپی ہے، آپ ایزیلی اپنے گھر میں سے بنا سکتے ہیں. اور ٹائم کنزیومنگ تو ہے لیکن ٹیسٹی بہت ہے. اب ہم اس کو یہ مسالہ لگا رہے ہیں. دیکھیے گا آپ ذرا دھیان سے، دیکھو اس کی فیلنگ کر رہے ہیں ہم اس کے کیلے کیلے جو کٹ کے اندر، تاکہ ٹیسٹ ہمیں پراپر ملے. دیکھیے لیگ کے اندر ہم اس کی فیلنگ کر رہے ہیں. اور موسٹلی اس کا کیا ہوتا ہے کہ لیگ جو ہے وہ اس کی کچی رہ جاتی ہوتی ہیں اس کے اندر سے نا، جو وہ تو اس لیے اس کو کٹ ہم نے کافی گہرے لگائے ہیں تاکہ کوئی ایسی ہمیں کوئی بات نہ کچھ نظر آئے. یہ مسالہ ہم اس کو لگا رہے ہیں. دیکھیے گا یہ کتنی اچھی اس کے اوپر، اور یہ مسالہ ہمارا لگ رہا ہے. ابھی ملتے ہیں آپ کو مسالہ لگانے کے بعد. اچھا یہ دیکھیے کہ ہم نے مسالہ اس کو پراپرلی لگا دیا ہے، اور جو سا مسالہ بچا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر ایسے پیسٹ کر دیں گے. دیکھیے کہ یہ مسالے کے ساتھ ہم نے اس کو رکھ دیا. اب اس کی میرینیشن کے لیے ہم اس کو 2 گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے، اور پھر ملتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد. یہ دیکھیے ہم نے ایک پتیلا لیا ہے، اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے. اب سٹینڈ رکھ دیا، اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے وہ چکن کو، پھر اس کو آگ کے اوپر رکھ دیں گے. اچھا یہ دیکھیے کہ میں نے اس کی ٹانگوں کو باندھ دیا ہے اور ساتھ اس کو رکھ دیا ہے پتیلے کے اندر. اس میں پانی ڈال دیا، سٹینڈ کے اوپر رکھ دیا. اب آگ کے اوپر میں رکھوں گا تقریباً 40 سے 45 منٹ تک اسے پکاؤں گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد. جی ناظرین، اب ہماری جو ہم نے اس کو رکھا ہوا تھا اسٹیم کے لیے وہ ہمارا ہو گیا ہے. اب ہم اس کو اٹھانے لگے ہیں اس کی لڈ کو. دیکھیے گا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھنے میں ہی بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے. آگے اب اس کا جو نیکسٹ پروسیس ہے ہم اس کو فرائی کریں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اب یہ میں نے اس کو فرائی میں ڈال دیا ہے، اس کو فرائی کر رہے ہیں. اس کی ابھی ایک سائڈ ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسری سائڈ کو بھی کریں گے. اور یہ بہت اچھی خوشبو دے رہا ہے، بہت مزے کا لگ رہا ہے.